जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट पे आज फिर इस्लामाबाद पुलिस गई और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां से बैरिस्टर गौहर साहब और रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। जो बाइडेन साहब ने सदारती दौड़ से अलहदा होने का फैसला किया है, उस हवाले से भी कुछ चीजें हैं, कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले अभी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कल रात से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि आज एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और अब खबर सामने आ रही है कि डीजी ISPR आज दिन 3 बजे यानी 22 जुलाई को दोपहर 3 बजे वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी उसका जो भी कंटेंट्स होंगे फिर हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, पहले जो कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब नैब के हवाले से। नैब ने कुछ अफसरान के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त कर दी है। जी हाँ जी, ये वो ऐसे अफसरान हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात थे। अगर आप देखें इस खबर की तफसील थोड़ी सी पढ़ें तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने सरकारी अफसरान के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त दायर कर दी। अब ये पहले इन्होंने खुद ही रेफरेंस दायर किया था, अब रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त कर रहे हैं। अब इसमें कौन साहब शामिल हैं? इसमें जो डीजी एंटी करप्शन है पंजाब के सोहेल जफर चट्टा साहब, उनका नाम भी है। आपको पता है कि ये वही अफसर हैं जिन्होंने परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया। डीजी एंटी करप्शन उनके घर गई और फिर बाद में इनको तमगा वगैरह भी मिला और तहरीक इंसाफ वाले बार बार इनके हवाले से ये इल्जामात लगाते हैं कि हमारे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई, जो पंजाब में लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें इनका बड़ा किरदार है। ये पहले इस्लामाबाद में थे PDM की दौरे हुकूमत में, फिर स्पेशली इनको डीजी एंटी करप्शन बना के पंजाब भेजा गया और इनके ऊपर संगीन नौयत के करप्शन के इल्जामात थे। इनके ऊपर जो इल्जामात थे नैब के मुताबिक सोहेल जफर चट्टा समेत दीगर के खिलाफ नैब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। लेकिन अब वही रेफरेंस जो है नैब ने वापस लेने का फैसला किया है और दरखास्त दायर कर दी है और मुझे उम्मीद है कि वो वापस हो जाएगा। यकीनन कोई करप्शन नहीं मिली होगी। अच्छा, ये सामने मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी PTI मरकजी दफ्तर पहुंच गई। दूसरी जानिब जो है अब आई डोंट नो ये गिरफ्तारियां किस वजह से हुई हैं, अभी ये खबर ब्रेक हो रही है। हो सकता है कि उन्होंने दफ्तर पे छापा मारा और ये शख्सियात वहां पे मौजूद हों तो इनको गिरफ्तार करके वहां से ले गए हों और बाद में छोड़ दिया जाए, या फिर कोई और मसला है कि कोई बड़ा केस है तो हो सकता है ना भी छोड़ा जाए, मजीद तफ्तीश की जाए। पर एनीवे ये खबर अभी ब्रेक हो रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की इजाजत भी मांग रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी हियरिंग भी हो रही है। एडवोकेट शोएब शाहीन साहब वहां पे पेश हैं, वहां पे मुख्तलिफ चीजों का जिक्र भी हुआ। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही, दूसरी तरफ जो है उनके दफ्तर के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। और वहां पे शोएब शाहीन साहब ने कहा कि जनाब वो TLP वाले यहां पे आके बैठे रहे, उस वक्त तो किसी को कोई इशू नहीं था, मुहर्रम भी चल रहा था, सब कुछ था, किसी ने नहीं कहा कि जनाब वो क्यों आके बैठे हुए। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों को जो है वो जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। तो वहां पे किसी ने कह दिया कि जी TLP वाले कौन सी इजाजत लेके आए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी इसके ऊपर मुस्कुरा दिए, बल्कि हंसे इसके ऊपर और काफी देर हंसते रहे वो इसके ऊपर कि जनाब TLP वाले कौन से जो है वो इजाजत लेके आते हैं। शोएब शाहीन साहब ने वहां पे ये भी कहा कि मेरे ऊपर इतने ज्यादा मुकदमात हो गए हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हो गए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी वेलकम टू पॉलिटिक्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी वहां से रिपोर्ट हुआ। मेरे ख्याल में ये हमारी पॉलिटिक्स में आने का ये नहीं होना चाहिए कि किसी के ऊपर कोई भी मुकदमा बना दिया जाए, चाहे वो नून लीग के दोस्त हों, PTI के दोस्त हों। और इस तरह के मुकदमात को के हवाले से मेरे ख्याल में अदालतों का मौकिफ सख्त होना चाहिए कि किसी के खिलाफ भी नाजायज मुकदमा नहीं बनना चाहिए। एंड ऑफ द डे लोगों के जो मफादात हैं या लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उनका तहफ्फुज तो अदालतें ही करती हैं। अच्छा, मैं जो बाइडेन साहब की जो सदारत है उसके हवाले से कुछ तफसीलात आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत कुछ आपने मीडिया पे सुना होगा, देखा होगा कि जनाब जो बाइडेन साहब जो है वो सदारती दौड़ से बाहर हो गए। अब ये वो मैकेनिज्म है, ये वो जो जमहूरियत है जो लैग करती है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में अगर जो बाइडेन सदर होता और वो हुक्मरान होता तो किसी की जरूरत नहीं थी कि वो जो बाइडेन को कहता कि जनाब आपकी हालत अब दुरुस्त नहीं रही है तो आप साइड पे हो जाएं। यहाँ पे हमारे जो सदर साहब हैं आसिफ जरदारी साहब, उनकी सेहत के हवाले से भी अक्सर खदशात रहते हैं। कभी वो दुबई इलाज के लिए गए होते हैं, ज्यादा देर वो खड़े भी नहीं हो सकते। जब 23 मार्च के ऊपर तमगे वगैरह भी दिए गए थे तो गालिबन वो भी सूबाई सतह पे फिर गवर्नर्स वगैरह ने बांटे, क्योंकि सदर जरदारी साहब ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद वो सदर हैं। पर एनीवे बाइडेन साहब जो हैं उनका जो इशू है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको हार नजर आ रही है ट्रंप से, इस वजह से वो सदारती रेस से अलहदा हुए। ऐसी कोई बात नहीं है। हार और जीत से वहां पे कोई भी अलहदा नहीं होता रेस से। बुनियादी तौर पे उनको ये कहा गया है
کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ چیزوں کو لگتا ہے اس طرح کے بھول جاتے ہیں، جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ انرجی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو صدارتی دوڑ سے باہر ہو جانا چاہیے. اور یہ بڑا کسی نے ان کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا آنےسٹ قسم کا اوپینین اور آنےسٹ قسم کا مشورہ دیا ہوگا اور ان کے ایڈوائزرز نے دیا ہوگا. یہ وہ چیز ہے جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سیاسی نظام میں نہیں ہے لیکن وہاں پہ ہے. وہاں پہ جو مشیر ہوتے ہیں وہ خوشامد نہیں کرتے. یہاں پہ کوئی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے وہ کسی اسٹیٹ لائف کا ہو یا وہ کسی بھی سرکاری محکمے کا سربراہ ہو، چاہے حکمران ہو، کبھی بھی اس کو صحیح بات اور سچ اس کے منہ پہ نہیں بتایا جاتا. سب خوشامد کرتے ہیں، ساری سیاسی جماعتوں میں خوشامد ہوتی ہے. میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ تمام آگے پیچھے خوشامدی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سچ بتا سکیں کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہاں پہ نقصان ہوتا ہے. میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں. نیو لیبر جب آئی، ٹونی بلیئر صاحب آئے اور نیو لیبر جو لیبر جماعت کی بڑے عرصے کے بعد ان کی حکومت بنی. پہلے مارگریٹ تھیچر نے بڑا عرصہ حکمرانی کی، پھر جان میجر آ گئے. وہ سارا ہم نے دیکھا برطانیہ کے اندر کس طرح کنزرویٹو پارٹی نے ڈومینیٹ کیا. پھر لیبر آئی اور لیبر آنا ایک طرح سے آلموسٹ انقلاب تھا. اور نیو لیبر آئی، اس نے بہت ساری پالیسیز کو چینج کیا. اب نیو لیبر کے اندر بہت سارے لوگ تھے جن کی بڑی ان کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کنٹریبیوشن تھی. ایک شخصیت تھے الیسٹر کیمبل. الیسٹر کیمبل جو ہے وہ ٹونی بلیئر کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ترجمان بھی تھے، مشیر بھی تھے. الیسٹر کیمبل بنیادی طور پہ ایک صحافی ہیں، برطانوی صحافی. اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے، یہ میں آپ کو باقاعدہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں جو میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی، کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے سم ٹائم لڑائی کی آواز آ رہی ہوتی تھی. جب الیسٹر کیمبل اور ٹونی بلیئر بات کر رہے ہوتے تھے، وزیر اعظم کچھ کہہ رہا ہوتا تھا اور الیسٹر کیمبل کہہ رہے تھے آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا کریں گے تو ملک کا بھی نقصان ہوگا، جماعت کا بھی نقصان ہوگا، سیاست کا بھی نقصان ہوگا. باقاعدہ ہیٹڈ ڈسکشنز ہوتی تھیں الیسٹر کیمبل کی اور ٹونی بلیئر کی. اور اکثر جو مشیر ہوتے ہیں وہ بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کروڈ فارم میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں. بیوروکریسی بھی اسی طرح کے آپ کو بتاتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے. یہاں پہ نہ ویسے وزیر ہوتے ہیں نہ ویسے مشیر ہوتے ہیں. یہاں پہ تمام لوگ خوشامدی آگے پیچھے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے پھر ہوتا یہ ہے کہ جب سب کچھ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ جناب اب تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. اچھا، یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار. کراچی میں سے یہ خبر ہے جناب کہ پاکستان میں 200 سے زائد غیر ملکی سرمایہ کاروں نے ملکی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. اوورسیز انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ملکی سیکیورٹی صورتحال پر سالانہ سیکیورٹی سروے 2024 جاری کر دیا ہے، جس میں پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے غیر ملکی سرمایہ کاروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر ادھر آ کے کون سرمایہ کاری کرے گا. اب اس کے اندر ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی اپنی کنٹریبیوشن ڈالتی ہے، کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ملکی صورتحال، اس میں سیکیورٹی صورتحال بھی ہوتی ہے، پولیٹیکل صورتحال بھی ہوتی ہے، عدم تحفظ ایٹ ڈفرنٹ لیولز پہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بھی ایک مثال دی کہ برطانیہ کے وہ جو مشیر تھے ٹونی بلیئر صاحب کے، وہ اتنی سخت باتیں ان کو بتاتے تھے کہ لڑائی کی آوازیں وہاں سے سم ٹائم آتی تھیں. لیکن جو ایک چیز ہے جو لوگوں کو جس طرح آپ کہتے ہیں حوصلہ دیتی ہے، کانفیڈنس دیتی ہے، سرمایہ کاروں کو کانفیڈنس دیتی ہے، وہ حکومت کا کانفیڈنس ہوتا ہے. کہ حکومت اگر کانفیڈنس سے فیصلے کر رہی ہو، حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہو ہاں جی یہ ہو رہا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. جب سے پی ڈی ایم کی حکومت نظر آئی ہے ہمیں وہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا. یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن آئے روز اس قسم کے بیانات آتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم گھر چلے جائیں گے، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. اب آپ یہ ٹویٹ سامنے دیکھیں، یہ ملک کے وزیر دفاع کا ٹویٹ ہے. یہ اس وقت کے جو وزیر دفاع ہیں یہ ان کا ٹویٹ ہے. وہ لکھ رہے کیا ہیں؟ آج کل بہت پریس کانفرنسز اور ٹی وی شوز ہو رہے ہیں. وطن عزیز کی سیاست نے 75 سال میں بے شمار حادثات کو جنم دیا اور ان حادثات کے نتیجے میں غیر جمہوری سیٹ اپ بنتے رہے جو انتخابات کا پروڈکٹ نہیں ہوتے. کبھی وہ بظاہر انتخابات کے انعقاد کے لیے ہوتے ہیں اور کبھی وہ غیر معینہ مدت کے لیے لمبے ہو جاتے ہیں. ان حادثاتی حکومتی سیٹ اپس نے سیاستدانوں، ٹیکنوکریٹس اور بزنس مینوں کی ایسی نسل کو جنم دیا ہے جو ہر وقت کسی حادثے کے انتظار میں شیروانی سلوا کر تیار بیٹھے ہوتے ہیں. جب حالات میں بے یقینی ہوتی ہے وہ نئی سیاسی جماعتیں پریس کانفرنسز، ٹی وی پر منہ دکھائی کی بھرمار شروع کر دیتے ہیں، قبلہ رخ پنڈی کی طرف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچے انہوں نے کوئی نظم بھی لکھی ہے.
تو اب وہ آج کل کون سی ایسی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، نئی جماعت بنی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں جناب کے کس طریقے سے جو ہے بجلی کے مسائل ہیں یہاں پہ، لیکن یہ دیکھیں آپ کو حکومت کی انسیکیورٹی ان کو نظر آ رہی ہے. آپ کو اس ٹویٹ کے اندر ان کو لگتا ہے کہ جناب کچھ ہونے والا ہے، قبلہ رخ پنڈی ہو گیا ہے. ایسی انسیکیور حکومت کیا ملک کے اندر سرمایہ کاری کو سیکیور کر سکے گی؟ کیا ملک کے اندر وہ کسی اور کو کانفیڈنس دے سکیں گے کہ جس کا وزیر دفاع، کسی بھی ملک کا وزیر دفاع آپ خود سوچیں، کیا وہ اس طرح کی ٹویٹ کر سکتا ہے جس میں یہ شائبہ بھی ملے کہ جناب وہ شاید حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، شاید چیزیں کوئی بدلنے والی ہیں؟ تو پھر اس نے دیگر لوگوں کو کیا سیکیور کرنا اور کیا احساس جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ دینا ہے کہ جناب یہاں پہ چیزیں بالکل صحیح چل رہی ہیں، آپ آئیں کانفیڈنس کے ساتھ کام کریں. تو جب وزیر دفاع اس قسم کی ٹویٹس کر رہے ہوں، اس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہوں، ان کی انسیکیورٹیز اتنی زیادہ عیاں ہوں، تو باقی انہوں نے کیا کسی کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے سیاسی طور پہ؟ اچھا جی، آخر میں چھوٹی سی جو خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، عمران خان صاحب کا جی پولی گرافک ٹیسٹ ہوگا. اب 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ پولی گرافک وہ ٹیسٹ کریں گے عمران خان صاحب کا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب ہوتا ہے. خبریں آ رہی تھی کہ شاید آج ہی کوئی اس قسم کا کوئی ٹیسٹ ہو، لیکن جب تفصیل مزید سامنے آتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ سے شیئر کی جائیں. اور اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ایم این ایز کو آفرز کی جا رہی ہیں، ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. وہ سارے معاملات بھی چل رہے ہیں. تحریک انصاف کے جن کارکن کو اٹھایا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج وہ مقدمہ زیر سماعت ہے. ایک جو احمد جنجوعہ صاحب ہیں ان کی اب گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ پولیس کو مطلوب ہے اور ان کے گھر سے شاید آتشی جو کوئی مواد وغیرہ بھی ملا ہے، یہ بھی بتایا گیا. لیکن اینی وے یہ مقدمہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ تیزی سے چل رہے ہیں، تیزی سے ان لوگوں کی جو گرفتاریاں وغیرہ ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. اور آج کی جو بڑی خبر ہے اس وقت تک کی کہ بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن صاحب کی گرفتاری کی خبر ہے. اس کی جب مزید تفصیل آئے گی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.